جنوں کے ایک وفد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تلاوت سنی اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ انہوں نے قرآن پاک کو سنا، اور جب سن لیا تو ولوا الی قومہم منذرین، اپنی قوم کے لوگوں کو اس قرآن پاک کا پیغام پہنچانے کے لیے پہنچ گئے۔ اب دیکھیے، ہم روزانہ قرآن پاک کی کتنی آیات سنتے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب قرآن سنیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، تم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو چپ کروائیں کہ بھائی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، ادب سے آؤ قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں۔ اور پھر جب وہ تلاوت ہم سنیں تو اس تلاوت کے اندر جو پیغام ہمیں ملے، ہم اس پیغام کے اوپر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس پیغام کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایسا رویہ ہم میں سے کتنے لوگوں کا ہے؟ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، یہ تو بڑے بات کی بات ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو تو قرآن پاک ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا، اگر پڑھنا آتا ہے تو پھر اس قرآن پاک کے مفہوم سے ہم بالکل نا آشنا ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے رب نے اس قرآن کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے۔ جب ہم خود ہی قرآن پاک کے پیغام کو نہیں سمجھیں گے تو کسی دوسرے کو ہم کیسے یہ قرآن کا پیغام پہنچائیں گے کہ ہمارے قرآن کے اندر اللہ نے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اس نے ہمارے لیے یہ پیغام بھیجا ہے۔ جب خود سمجھیں گے تو دوسرے کو سمجھائیں گے نا۔ تو یہ قرآن پاک ایک عظمت والی کتاب ہے، عظمتیں دینے کے لیے اس کائنات کے اندر آئی ہے، لیکن ہم اس قرآن سے بہت دور جا چکے ہیں۔ نہ ہم اس قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اس قرآن کے پیغام کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بس دو چار جو اس فیلڈ کے اندر لگے ہوئے ہیں علماء کرام، جو چند گنتی کے، جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، بس یہ انہی کا کام ہے۔ لیکن اللہ نے جو جتنی بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو امت دعوت بنایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم میں سے ہر ایک انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ حق کو خود پہچانے کہ حق کیا ہے، پھر اس حق کی لوگوں کو تلقین کرے، اور جو منکر ہے وہ کیا چیز ہے، گناہ کے کام، اس سے بھی آگاہی حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور پھر ان گناہوں سے خود بھی بچے، دوسروں کو بھی بچائے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائے، اپنے عزیز و اقارب کو بھی بچائے، اپنے جاننے والوں کو بھی بچائے، کیونکہ اصل خیر خواہی یہی ہے کہ انسان اپنوں کی آخرت کی فکر کرے۔ ہم اپنوں کی دنیا کی بڑی فکر کرتے ہیں، لیکن آخرت کی کوئی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ تو اصل فکر یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم پڑھیں، قرآن پاک کو ہم سمجھیں، جب بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو ادب کے ساتھ سنیں، اور اس قرآن کے پیغام کو ہم آگے دنیا تک پہنچائیں۔ یہی اصل رویہ ہے جو جنوں کے رویے سے ہمیں سیکھنے کو ملا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔